الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سیاست میں تلخیاں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے حوالے سے تو تمام سیاسی قیادتوں کا اور رہنماؤں کا ایک ریکارڈ موجود ہے، لیکن نواز شریف نے جب وطن واپس آئے تھے تو اس نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ میں نے سب چیزیں خدا پہ چھوڑ دی، اور آج اس نے ایک مرتبہ پھر کارگل کا ایشو، اقتدار سے نکلنے کے حوالے سے بورڈ جو ان کا پارلیمانی بورڈ ہے اس میں کیا فرمایا ہے، اور ساتھ میں ملک کے اندر اصل لاڈلا کون ہے وہ اس کا نام بھی آج منظر عام پہ آ چکا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی والوں نے نام خود پیش کیا ہے، تو وہ کون ہو سکتا ہے، کون ہے؟ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ناظرین سے وہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹس جو ہے نا ضرور بھیجا کریں، جو میری ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف جو اس وقت تک سپریم کورٹ کی طرف سے تاحیات نااہل ہے، لیکن کیونکہ اس وقت جو اس کے ہائی کورٹ سے اور باقی جگہوں سے جس طرح اس کو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے تو اب آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ لیکن نواز شریف نے سب سے زیادہ جو سیاسی پارٹیوں کے قیادتوں ہیں ان میں سے اپنی پارٹی کے اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد، میل ملاقاتیں سیاسی رہنماؤں سے، اور ساتھ میں پارٹی کے ٹکٹس کے حوالے سے جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کی میٹنگ مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا چناؤ بھی کر رہے ہیں۔ تو آج اس نے ایک پارٹی کے اس پارلیمانی بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک اس نے جو ایک قسم کی جو ایک بات کی ہے، دھمکی دی ہے، بلکہ میں تو اس کو کہوں گا کہ اس نے دھمکی دی ہے کہ مجھے 93 میں کیوں نکالا، 97 میں مجھے کیوں نکالا، پھر 2017 میں مجھے کیوں نکالا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک میں اقتدار ملک کو صحیح چلا رہا تھا۔ پھر ساتھ میں اس نے کارگل کا ایشو کا واقعہ کیا ہے کہ کارگل کا ایشو کرانے والے کون تھے۔ اب وہ تو اس وقت اب وہ آرمی چیف نہیں ہے، جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ کارگل کا ایشو ہوا تھا۔ لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ جو تھوڑا سا ماضی کا ایک قصہ بتاتے چلوں کہ نواز شریف جب 1990 میں 90s میں جب اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جس طرح اس وقت کے صدر غلام خان کے ساتھ مل کر ختم کرائی تھی، پھر خود آئی جی آئی کا اتحاد بنوا کے کس طرح وزیر اعظم بنے۔ 93 میں نواز شریف کو جب غلام خان کے ساتھ اختلافات ہوئے تھے تو اس وقت جو 52 بھی بحال تھا۔ نواز شریف کو کرپشن نے باقی الزامات میں اس وقت کے صدر غلام خان نے جو ہے برطرف کیا تھا، تو جو آرمی چیف تھے وہ جنرل وحید کاکڑ تھے، اور ظاہر ایوان صدر میں ایک کہتے ہیں اس وقت اقتدار کا پلڑا جو ہے اختیارات کا وہ بھاری ہوتا تھا، وہاں پہ تھا۔ پھر نواز شریف کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، لیکن ساتھ میں پھر نواز شریف کو اور غلام خان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے تھے کہ دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا، اور وہ بھی استعفیٰ کسی اور نے نہیں لیا تھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کہ ایک پیغام پر میسیج پر ان کو دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا۔ پھر 97 میں جب نواز شریف بھاری اکثریت سے اقتدار میں آئے، 2/3 تھی، 58 بھی ختم کیا، اور بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں نے اس سے پارلیمنٹ کو کور کیا، اس وقت جو نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، ان سب گلے کی خرابی کی وجہ سے تو وہ ان لوگوں نے سب نے اس کو 58 بی کے خاتمے کے لیے ووٹ دیا، بلکہ پیپلز پارٹی اس وقت 16 سیٹیں یا 17 سیٹیں تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو سب نے ان کو ووٹ کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اوپر، جمہوری اداروں کے اوپر
58 کی جو تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم کرائی. لیکن بعد میں نواز شریف خود اپنے آپ کو امیر المومنین بنانے کی کوشش کی, اور یہ ریکارڈ گواہ ہے. تو ساتھ میں اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, اس وقت کے چیف جسٹس کو گھر بھیجا گیا, اس وقت کے صدر فاروق لغاری کو جو ہے اس سے استعفیٰ لیا, اس وقت کے آرمی چیف جہانگیر کرامت جس نے نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کے قیام کی تجویز دی, تو اس سے بھی استعفیٰ لیا گیا تھا. لیکن بعد میں پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب 99 کو نواز شریف نے آرمی چیف اس وقت کے جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی, تو پھر باقی آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ کس طرح پھر نواز شریف کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. تو آج اس نے جو یہ سب باتیں کی ہیں, لیکن نواز شریف خود جن ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں ماضی میں, محترمہ بے نظیر بھٹو کو, جیسے میں نے کہا کہ جس طرح 90 کی حکومت نواز شریف نے مل کے ختم کرائی تھی, سازش کی تھی. پھر 96 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس وقت کے صدر فاروق لغاری کے ساتھ نواز شریف نے خود اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں لیگی وفد کے ساتھ گیا تھا. اور کہا جاتا ہے اس بات کے سینئر صحافی نصرت جاوید, حامد میر کئی اپنے پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ گھڑی کا ایک تبادلہ ہوا تھا, اور جس میں طے کیا تھا کہ رات کو 5 اور 6 نومبر 96 کی رات کو 12 بجے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نہیں ہوگی. اور وہی ہوا تھا. 5 اور 6 نومبر 96 کی رات کو 12 بجے تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت فاروق لغاری اس وقت کے صدر نے 58 سے ختم کی. تو نواز شریف اگر واقعی انقلابی بنتا ہے, اور ان کی انقلابی بننا چاہیے, تو پہلے یہ بھی چیزیں واضح کرے کہ وہ کن کے ہاتھوں میں اس وقت کھیلے تھے, اور کس طرح اس وقت کی جمہوری حکومت پیپلز پارٹی کو 2 مرتبہ اقتدار سے نکلوایا, اس میں اس کی اور کن کے ہاتھوں میں کھیلے, کیوں کھیلے. اور اب جو یہ کہہ رہا ہے, تو پھر اگر عمران خان دوسروں کے کندھوں پہ اقتدار میں آیا, جو اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہے لیکن وہ لاڈلا اس کو قرار دے رہا تھا, تو پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر اس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون کو اقتدار سے دور کرنے کی کوشش کی گئی, اور لاڈلا اگر عمران خان کو لایا گیا ہے, تو پھر ان قوتوں کا بھی نام آنا چاہیے. اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے, باقی جو بھی تھے ادارے تھے, تو ان کا بھی. اور احتساب کی بات بہت اچھی کی نواز شریف نے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, اور ایک ہی مرتبہ اب جو ہے اب احتساب کی گھڑی وہ وقت آ گیا ہے کہ سب کو اسی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, کیونکہ سفر تو عوام کرتا ہے. تو ناظرین, آج جو یہ نواز شریف نے باتیں بڑی کی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ صرف کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اور جو اس وقت اس کا بیان جو کہا جاتا ہے کہ نہیں چل رہا ہے یا اس کو خدشہ ہو گیا ہے, بقول ہارون رشید کے مشہور جو ہے تجزیہ نگار ہیں, اس نے تو کہا ہے کہ نواز شریف نے ان قوتوں کو بھی دھمکی دے دی ہے قسم کی کہ اگر مجھے مکمل طور پہ جو ہے اقتدار نہیں ملے گا تو میں بائیکاٹ کر دوں گا. اور کیوں بائیکاٹ کرے گا, تو وہ ہارون رشید کا دعویٰ ہے, میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے, اور بلے کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں ملنا چاہیے. اب یہ تو عدالتیں کر سکتی ہیں یا کورٹیں کریں گی, وہ آپ اور ہم تو نہیں اس پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ان لوگوں نے اسی بلے کو بچانے کے لیے تو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کیے اور پھر نیا چیئرمین بھی منتخب کر لیا. تو دوسرے ناظرین جو کہتے ہیں لاڈلے والی بات, کبھی عمران خان کے اوپر لاڈلے کی بات آ رہی تھی, اور آج کل نون کو بھی کہا جا رہا ہے, نواز شریف کو. سید مراد علی شاہ جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی ہیں, سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ, اس نے جو کہا ہے کہ ایک لاڈلا وہ تھا جو عمران خان کو ہم نے
جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے سے اس کو اقتدار سے نکالا. اس نے صحیح کہا ہے کہ ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے اگر کسی کو آپ اقتدار سے نکالتے. ایک دفعہ اس نے پھر دوسرا یہ کہا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر کے ایک لاڈلے کو لے کے آئے تھے اقتدار میں. تو اس وقت وہ نواز شریف تھا, تو مراد علی شاہ کو نواز شریف کا نام لینا چاہیے. ساتھ میں مراد علی شاہ نے ایک بڑی بات کی ہے کہ جو ہمارا لاڈلا جو ہے بلاول بھٹو ہے, اور وہ عوام کا لاڈلا ہے, اور عوام اس کو ہمارے لاڈلے بلاول بھٹو کو 8 فروری کو منتخب کریں گے اور ہم وزیر اعظم بنیں. تو اس کا مقصد ہے کہ پارٹیوں کے اندر خود رہنما اپنے قیادتوں کو, لیڈروں کو جو ہے نا وہ لاڈلا قرار دے دیتے ہیں, پھر بعد میں دوسروں کے اوپر یہی بات ان کو پھر انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو عمران خان بھی لاڈلا ہو گیا, نواز شریف کا بھی لاڈلے کا, پیپلز پارٹی والوں نے بھی اس کے اوپر الزام لگایا کہ وہ اب لاڈلا جو ہے نا کوئی الفاظ تو نہیں ہے لیکن ہیں کن کے. اصل سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاڈلے کن کے ہوتے ہیں, کون ان کو جو ہے نا وہ اپنے کندھوں پہ لا کے یا ان کے اشاروں پہ یا ان کے وہ جو آشیرواد پہ پھر وہ اقتدار میں آتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا تھا, کل کسی اور موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا, تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.